السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، مجھے رات کا یہ ٹائم بہت اچھا لگتا ہے۔ میرا میری جیولری سے کھیل رہی تھی ابھی، لائک بینگل سے۔ ابھی وہ سب سمیٹنا، پوری باسکٹ خراب ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ولاگ ہے رمضان کی تیاری کا۔ ٹھیک ہے، ایک دن میں بنا رہی تھی میٹھی ٹکیا، میرا کھانے کو دل ہو رہا تھا تو میں نے بنائی تھی۔ تو ویسے بہت اچھی بنتی ہے، اس بار تھوڑی موٹی بن گئی تھی۔ میرا بہت ایکسٹریملی مجھے ستا رہی تھی، ادھر میں میرا کے پیچھے بھاگوں اور ادھر میں کام کروں۔ اچھا ٹھیک ہے، لاسٹ ویڈیو پہ مجھے کسی نے کامنٹ کرا تھا کہ یعنی نا آپ کی وائس بہت سست ہے، اس ٹائپ کا کچھ میسج تھا۔ تو یعنی نا میک می فیل شاید ویری یعنی سست، پتہ نہیں کچھ اس ٹائپ کا میسج تھا یا کامنٹ تھا، سوری۔ تو بھائی آپ نے اگر ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ دیکھیں، نہیں دیکھنی تو اسکپ کر کے آپ آگے بڑھ جائیں۔ ڈھیر ولاگز ہیں، ڈھیر ویڈیوز ہیں، آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ اس کو دیکھیں نا، ٹھیک ہے، جہاں آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے، جہاں آپ بہت ایکٹیو فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب کبھی انسان وائس اوور کر رہا ہوتا ہے، بہت کبھی کبھی ٹائرڈ ہوتا ہے، وائس اوور کر رہا ہے، بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں اور یہ ایک ہاؤس وائفس ہی سمجھ سکتی ہیں۔ خیر، لوگوں کا تو کام ہوتا ہے بولنا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر یہ میں ٹکیا بنا رہی تھی اور اس دن میں نے کھانا کیا بنایا تھا، شاید بریانی بنائی تھی، یاد نہیں آ رہا مجھے، کافی دن پہلے کے اس کلپس ہیں۔ اچھا وہی بات، میرا ٹرائیپاڈ نہیں ہے، میں ٹرائیپاڈ لا بھی نہیں پا رہی ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ میرا اس کو آ کر خوب ہلائے گی، بار بار موبائل گرے گا، موبائل خراب ہو جائے گا۔ ٹرائیپاڈ کی تو خیر ہے، موبائل خراب ہو گیا تو اس کی خیر نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے فی الحال ابھی صرف انسٹا کی اسٹوریز ہیں، یا مجھے کبھی کبھی دھیان رہتا ہے تو میں پوری ویڈیو ریکارڈ کر لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ماشاء اللہ سے میرا نے شب معراج پہ سوٹ پہنا تھا، میرے کے بابا نے دلایا تھا میرے کو۔ اور یہ میرا کو اپنا منیسو والا ٹیڈی اتنا پسند ہے، یہ ڈونٹ والا، بس میرا اس کے پیچھے پڑی رہتی ہے، بار بار لے کر چھپا کے رکھنا پڑتا ہے کہ بس اب بہت کھیل لیا اس سے۔ اور بس یہاں نعت لگی ہوئی تھی گھر میں، اور یہ میرا نا اس ریک کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، اس میں کینڈلز ہیں نا۔ ہاں جی، یاد آ گیا، اس دن ہم نے بنائے تھے یہ چکن کے کباب، اور فرسٹ ٹائم میں نے ٹرائی کرے تھے اور بہت اچھے بنے تھے۔ ایز یوزول روٹین کے مطابق میں ریسیپی ریکارڈ نہیں کر پائی۔ اور یہاں ہو گیا تھا کھانے کے ٹائم، تو پھر میں نے کھانا بھی سرو کر لیا تھا۔ آئی تھنک یہ شب معراج کا دن تھا، پتہ نہیں، بالکل یاد نہیں آ رہا کون سا دن تھا اور کون سا نہیں تھا۔ اور جی، سب کے گھروں میں تقریباً رمضان کی تیاریاں شروع ہو گئی ہوں گی۔ میں نے ڈیپ کلیننگ ڈن کر لی ہے اور کرٹنس واش ہو گئے ہیں، فریج میرا صاف ہو چکا ہے، بس ایک بار فریج اور صاف ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم ووٹ ڈالنے گئے تھے تو پھر واپسی پہ اپنے گھر چلے گئے تھے، پھر وہاں سے ہم نے آتے آتے ہمیں 7 ساڑھے 7 بجے میں واپسی گھر آئی ہوں، اور اتنا روڈوں پہ سناٹا تھا الیکشن والے دن، اتنا کہ ایسا لگ رہا تھا کوئی بھی کہیں نہیں ہے۔ 7 بجے کے ٹائم ایسا سکون ہو رہا تھا، جو کرونا کا ٹائم تھا نا، وہ یاد آ گیا تھا۔ اور ہم ایک دن گئے تھے میرٹھ کباب پراٹھا، وہاں کا مجھے باربیکیو بہت پسند ہے، پر ہم جاتے ہی اتنا لیٹ ہے ماشاء اللہ سے، وہاں ہر چیز تقریباً ختم ہو چکی ہوتی ہے، پھر جو بچی ہوتی ہے وہی ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے، اس میں سے ہم کچھ آرڈر کر دیں، ادروائز تو پھر نہیں کھائیں یا یہ اسکپ کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ کراکری کی شاپ پہ گل پلازا میں، جس کو بہت ڈیسنٹ سی کراکری چاہیے وہ یہاں سے لے سکتا ہے۔ اچھا، یہ کراکری جو میرے پاس ہے یہ لاسٹ ایئر کی ہے، لاسٹ ایئر میرا 3 مہینے کی تھی رمضان میں، تو میں نے یہ کراکری نہیں کھولی تھی، لائی میں انہی دن ہوتی۔ اس بار ہاں میں نے اس کو کھول لیا ہے، میں نے کاٹن بنا کر ایسے ہی آیا تھا اور میں نے اس کو ایز اٹ از ایسے ہی رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا بہت چھوٹی تھی، ہر وقت روتی تھی، دودھ دینا ہوتا تھا، مطلب اس وقت نئے آپ ایک اس پروسیس میں آتے ہو نا کہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے، تو بہت ٹف لائف ہوتی ہے اسٹارٹنگ کی۔ ابھی تو ٹاڈلر لائف بھی بہت کوئی اچھی نہیں ہے، مطلب اتنا ماشاء اللہ سے کھلاڑا، شور، نقصان، ہر چیز، مطلب پیچھے آگے بھاگنا ہوتا ہے۔ تو اب تو کچھ بہتر دماغی حالت ہوئی ہے، ورنہ اسٹارٹنگ میں تو بس سمجھ ہی نہیں آتا تھا، 3-4 گھنٹے سونا، تو میں نے پھر نہیں نکالا تھا۔ اب خیر میں نے اس کو نکال لیا ہے اور اس کو میں نے ایک بار واش کرا اور رکھ دیا۔ اچھا سین یہ ہوا، یہ کچھ پلیٹس نا میں نے چینج کروا لی تھیں،
کچھ کلرس گھر آ کر نا وہی باتیں دماغ نہیں چلتا، گھر آ کر کمبینیشن چیک کرے تو میچ نہیں ہو رہے تھے، اور کچھ پیس ڈیفیکٹڈ تھے، تو پھر کیونکہ یہ باہر کا آئٹم ہے یہ ساری وہ بتا رہے تھے مجھے کہ اس اسٹاک میں آتا ہے تو یہ اس طرح ہوتا ہے۔ خیر میں نے بہت دیکھ بھال کر کے لیا، ٹھیک ہے جی۔ بیچ میں میسج آ گیا تھا تو اس کا رپلائی کر رہی تھی۔ آج میرا دل بہت کیا کہتے ہیں عجیب سا ہو رہا تھا، مجھے اپنی بہن اتنا یاد آتی ہے، اتنا یاد آتی ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرا تو ابھی بہت چھوٹی ہے، مطلب بہت اس کی کمی فیل ہوتی ہے۔ مطلب آپ بہن کے بنا بالکل اکیلے ہوتے ہو، تنہا، مطلب کوئی نہیں ہے، کسی سے آپ بات نہیں کر سکتے، ہنس نہیں سکتے، مطلب بہت بہت برا ٹائم ہے بس۔ خیر لوگوں کی اصلیت نا وقت کے ساتھ ساتھ دکھتی ہے، کون آپ سے کتنا جیلس ہے، کس کے دل میں آپ کے لیے کتنی آگ بھری ہوئی ہے، حسد بھری ہوئی ہے نا، وہ لوگ یا تو بھول کر نکال لیتے ہیں یا کچھ ایسا کرتے ہیں کہ اس سے آپ کو خود ریئلائز ہو جاتا ہے کہ ان کو آپ سے کتنی خار ہے، کتنی حسد ہے، اور یہ سب کچھ ہے نا۔ خیر جی بس اللہ ہر لڑکی کو اپنے گھر میں شاد و آباد رکھے۔ لوگوں کو دیکھ کر بھی خوش نہیں رہ سکتے، ان کو اس بات پہ بھی مرچیں لگتی ہیں نا کہ کوئی خوش ہے تو کیوں ہے بھائی، آپ بھی خوش رہ لو، آپ بھی اسٹرگل کرو اپنی لائف میں، آپ بھی سب کچھ کرو، آپ بھی رہو گے، آپ بھی وہ سب کچھ کر سکو گے جو ہم کرتے ہیں۔ بس کسی کو پکا پکایا نہیں ملتا، وہ نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جن عورتوں کو پکا پکایا مل جاتا ہے۔ تو ہم ان ماؤں کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے خود بھی بہت اسٹرگل کی ہے لائف میں، اور آج ہم بھی اسٹرگل کر کر ہی آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب جیسے بھی کر رہے ہوں، جس وے میں بھی کر رہے ہوں، مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ ناجائز وے میں یا نیگیٹو وے میں اور اچھا ایک بات اور میں یہاں بولوں گی، اگر آپ کوئی اپنا بزنس کرتے ہیں آن لائن یا آف لائن، جو بھی وٹ ایور کچھ بھی ہے، فرسٹ چیز اگر آپ اپنے سراؤنڈنگ میں اپنے نیبرز ہو گئے یا پھر لائک ریلیٹیوز ہو گئے، آپ ان کو کبھی بھی شو نہ کریں آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ سب سے بھنڈ مارنے کے لیے نا یہی کافی ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد کے لوگ، اور نہ ان لوگوں نے سیریسلی بتاؤں آپ سے کچھ لینا ہوتا ہے، فضول کے، بس ان کے پاس بس۔ خیر ایک بات یہی بولنی ہے، اگر آپ اپنا کچھ کرتے ہیں تو آپ ہائیڈ رکھیں، اللہ نے آپ کو روزی رزق دینا ہے، اس نے وعدہ کرا ہے رزق کا تو وہ ہر حال میں دے گا نا۔ مجھے کسی کی بات یاد آتی ہے کبھی کبھی کہ ایک ایک پائی سے ترسو گی تم، کسی نے مجھ سے یہ کہا تھا۔ تو اللہ کی ذات نا بہت بڑی ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے نا۔ انسان لوگوں کے کہے ہوئے الفاظ اور ان کی باتیں کبھی بھی نہیں بھولتا، اور جو شخص کسی کے ساتھ برا کرتا ہے نا، مرنے سے پہلے اسی دنیا میں بھر کے ہی جاتا ہے نا۔ تو نہ آپ کسی کو رزق دے سکتے ہیں، آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے آپ کسی کو رزق دے دیں، نہ آپ کی اتنی اوقات ہے کہ آپ کسی کو خوشی دے دیں یا کچھ بھی دے دیں، زندگی دے دیں، موت دے دیں، یہ سارے فیصلے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ چاہے کس کو خوشی دینی ہے، کس کو غم دینا ہے، کس کو دکھ دینا ہے، کس کو سکھ دینا ہے، کس کو اولاد دینی ہے، کس کو اولاد نہیں دینی، کس کو کم پیسہ دینا ہے، کس کو زیادہ پیسہ دینا ہے، کس کی شادی ہونی ہے، کس کی شادی نہیں ہونی، ہر چیز آسمان پہ لکھی جا چکی ہوتی ہے، طے ہوتی ہے۔ پیسہ اس لیے ضروری ہے، مجھے جہاں تک اب تک کی اپنی زندگی میں ریئلائز ہوا، تو پیسہ اس لیے ضروری ہے، اس سے آپ اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ، آپ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکتے ہیں اس پیسے سے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تقدیر، اپنی قسمت کا لکھا ہوا اگر برا ہے، وہ موت، بیماری، کوئی دکھ، کچھ بھی آپ پیسے سے نہ خرید سکتے ہیں نہ اس کو مٹا سکتے ہیں۔ یہ ہے ایک برابری اللہ کی۔ صرف اپنی خواہشات ہی تو پوری کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس پیسہ ہو تو اس پیسے سے کیا کرتا ہے، وہ اپنی خواہشات پوری کرتا ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی ہو، پھر اس کی خواہش پوری ہوتی ہے، پھر اس کو یہ ہوتا ہے میرے پاس یہ بھی ہو، پھر اس کی دوسری یہ خواہشات ہی تو ہیں اور کیا ہیں، یہی تو ہم پوری کرتے ہیں نا۔ ہم ایسا تو نہیں کرتے نا کہ ہمارے پاس پیسہ ہو تو ہم اللہ پاک کو دے رہے ہیں پیسہ کہ بھائی یہ لیں، آپ ہم سے پیسے لیں، ہماری قسمت میں خوشیاں لکھ دیں، ہمارے نصیب میں یہ ہو جائے، ہماری تقدیر یہ ہو جائے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے نا، یہ سب اللہ کے قانون ہیں اور اللہ کا نظام ہے، اور اس ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہوتی نا۔ جو لوگ ایک وقت اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے، آج وہ میرے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں یہی بولوں گی۔
آج میں یہ بات شاید بولنے پہ مجبور ہوں، میں نے دیکھا ہے لوگوں کے رنگ، ان کا گرگٹ پنا، مطلب میں نے بولا نا، غرور اور تکبر کرنے سے پہلے اوپر والی ذات کو دیکھنا چاہیے کہ آسمان پہ وہ بیٹھا ہے، زمین پہ بھلے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی نہ بولے آپ کی طاقت کی وجہ سے آپ کے آگے منہ نہ کھولے، یہ بھی بھائی ایک بہت بڑی غلامی ہوتی ہے کہ لوگ آپ کے پیسے سے دب جائیں اور آپ کے آگے منہ نہ کھولیں۔ تو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں کسی، ٹھیک ہے بھائی، ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کی ناجائز بات بھی مانیں گے، ہم آپ کے غلام بن جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، بس انسان کو حق اور انصاف کی بات کرنی چاہیے، اور جن کے ساتھ بہت ناانصافیاں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے نا، ان کا حساب پھر اللہ ہی لیتا ہے۔ خیر جی، یہ میں میرے بھائی کے لیے ایک لیمپ لائی تھی کہ کبھی رات میں لائٹ چلی جاتی ہے، میرا بھائی اس لیمپ سے کھیلے گی، اور یہ اتنا اچھا ہے، یہ آن لائن 2500 کا مل رہا ہے، یہ میں نے 1250 کا لیا ہے۔ آن لائن اچھا چیزیں ویسے ہوتی بہت ایکسپینسو ہیں، وہ ایک بندے کے پاس سے دوسرے کے پاس آتی ہیں، دوسرے کے پاس سے تیسرے کے پاس، تیسرے کے پاس سے چوتھے کے پاس، تو اس لیے ہر بندہ اس کے اوپر اپنا مارجن رکھ رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ایکسپینسو ہوتی ہیں، سیدھی سی بات یہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور میرے بھائیوں کی برتھ ڈے تھی 17 فیبرری کو بھائی، اور میری طرف سے پارٹی تھی اور امی کی طرف سے، اور ہم نے بریانی اور فاسٹ فوڈ، کیک، یہ سب کرا تھا اور بہت مزہ آیا۔ اچھا میں اپنے گھر نہیں کرتی نا، وہ ہوتا ہے نا بھائیوں کو بہنوں کے گھر نہیں جاتے ہم، یوں ہوتا ہے منہ ہوتا ہے، جو پرانی باتیں ہیں، خیر پھر ہم چلے جاتے ہیں اور پھر وہیں پہ ہی جا کے سب سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بھائی یہاں پر میں نے ایک دن پردے اتار لیے تھے اور گھر پورا جھاڑ رہی تھی، سب صفائیاں ہو رہی تھی، ماشاء اللہ سے لائٹ گئی ہوئی تھی اور پورا دن ہو گیا تھا لائٹ نہیں آئے گی، مجھے نہیں پتہ تھا کہ آج لائٹ یہ تماشا کرے گی، ورنہ میں کبھی بھی پردے نہیں اتارتی۔ یہاں سے میری کلیننگ اسٹارٹ ہوئی تھی، پورا لاسٹ ویک میرا اسی میں گزرا، ایک دن لاؤنج کے پردے، ایک دن پیچھے کمرے کے پردے، ایک دن فرش صاف، ایک دن یہ دیواریں صاف، ایک دن پورا گھر جھاڑا، ایک دن یہ کر وہ کر، سارے مسالے کے ڈبے دھوئے، برنیاں دھوئیں، سارا کام کر لیا۔ اچھا نا، اس بار مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں فروزن آئٹمس میں کیا بناؤں۔ اچھا مجھے کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، بس مجھے یہ ہوتا ہے میں بنا کر رکھ دوں، ہاں ہو، اور اچھا بہت اس کی بات ہے کہ میرے میاں کو بھی کوئی مجھے نہیں لگتا اتنا خاص کھانے پینے کا شوق ہے، تو وہ چیزیں پڑی رہتی ہیں، رکھ کے سڑ جاتی ہیں، اس سے بہتر ہے اس بار میں نے ابھی تک نہیں سوچا، شب رات بھی چلے گئی ہے، اب سوچوں گی کہ کیا 2-3 آئٹم فروزن بناؤں، بس 7-7 8-8 بناؤں گی نا، یعنی ایک آئٹم اس سے زیادہ نہیں بناؤں گی کہ ختم ہو جائے۔ اور بھائی ہے مسالہ باکس کی بڑی لمبی داستان ہے، اس کے پیچھے ہمارا بڑا بھی ہوا پہلے میں گئی تھی اس کو واٹر پمپ لینے، وہاں ہمیں مل گیا، اچھا ماشاء اللہ سے ہر شخص کے پرائز علیحدہ ہوتے ہیں، کوئی انڈیا کا دے رہا ہے، کوئی پاکستانی دے رہا ہے، کوئی بڑا باکس دے رہا ہے، کوئی چھوٹا باکس دے رہا ہے، مطلب اتنے تماشے کہ بس میری ہٹ گئی نا، میں غصے میں مجھ سے لڑ کر ہم گھر آ گئے۔ اچھا مارکیٹ جائے اور انسان کا پھڈا نہ ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب میں اپنی بہن کے ساتھ مارکیٹ جاتی تھی نا، ہماری بھی کمپلسری تھا ہماری لڑائی ہونے۔ خیر بھائی یہ پھر ہم لالو کھیت گئے، وہاں محمود نے بولا میں لالو کھیت سے دلاؤں گا، میں نے بولا اچھا وہاں چلو تو خیر بھائی ہمیں مسالہ باکس مل گیا، اچھا پیور اسٹیل ملا، اچھا واٹر پمپ پہ تھا، اس میں کروم مکس، مطلب نا لائک اس میں نا تھوڑا میگنیٹ چپک رہا تھا، اس پہ بالکل نہیں چپک رہا تھا، ہم نے چیک کرا، پوری چھان بین کری اس مسالے باکس کی ہم نے انویسٹیگیشن اتنی ٹائٹ کری خیر یہ اس دن کا ولاگ ہے جس دن میرے سارے کام شام ڈن ہو گئے تھے اور مجھے ذہنی سکون مل گیا تھا۔ اچھا میرے سر پہ کوئی کام پڑا ہو نا، مجھے نیند ہی نہیں آتی کہ بس میں نے ابھی یہ کرنا ہے، پھر بس پھر لیٹنا ہے، پھر سونا ہے، بس جی یہاں پر کریں گے ولاگ کو اینڈ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کریے گا، شیئر اور سبسکرائب، اور انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، بائے بائے۔ اور یہ میں نے ایک دن ابھی ٹکا بریانی بنائی تھی، اتنی کوئی مزیدار بنی تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کاش میں آپ کو ٹیسٹ کرا سکتی تو میں کراتی، خیر بڑا مجھے بھی مس وہ ہوتا ہے یار، میں واپس ریسیپیز بناؤں، ریکارڈ کروں، اچھے سے سرو جائے تو کرتی ہی ہوں میں، پر ایک بچے کے خاطر نا ایک عورت بہت سیکریفائز کرتی ہے، لائک اپنا فیوچر ہو گیا یا اس کی جابس ہے یا کچھ بھی چیزیں، بہت ایک عورت سیکریفائز کرتی ہے صرف ایک اپنے گھر میاں بچوں کے خاطر۔ ہر عورت کا دل ہوتا ہے وہ بھی گھر سے باہر نکلے، اپنے لیے کچھ کرے، پر نہیں ہوتا ایسا۔ ٹھیک ہے جی، بس اتنی سی بات تھی، اور یہ میرا کہ ابا میرا کے لیے پیرٹ لائے تھے،
اور بھائی یہاں پر کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ. بائے بائے، اللہ حافظ.